السلام علیکم۔ بال جبریل کی غزل نمبر 2 کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ بال جبریل کے حصاول کی دوسری غزل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات جو دراصل تعارفی اور تمہیدی گفتگو میں ہونی چاہیے تھی مگر بوجود نہ ہو سکی، اس کا بیان کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام اقبال کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہے، اور اگر یہ ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں ہو تو کلام اقبال کھلتا چلا جاتا ہے۔ اقبال کے ہاں عقل و عشق، خرد جنوں، خبر و نظر، ذکر و فکر جیسی تقابلی اصطلاحات عام ملیں گی۔ اس کا سارا کلام ان اصطلاحات سے معمور ہے۔ اگر ان اصطلاحات میں عشق، جنوں، نظر، ذکر وغیرہ سے مراد وحی خداوندی اور اس کی روح سے عطا شدہ علم لے لیا جائے، اور عقل و خرد و خبر سے مفہوم وہ فکر گستاخ جو اپنے آپ کو وحی کی روشنی میں سے مستغنی سمجھ کر اس کی عائد کردہ حدود سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں بال جبریل کی غزل نمبر 2 کی طرف، جس کا پہلا شعر ہے: اگر کجروں ہے انجم آسماں، تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ مراد یہ ہے کہ اگر انجم یعنی ستارے اگر کجروں یعنی ٹیڑھی چال پر ہیں اور ان کی سمت درست نہیں، تو اس کا ذمہ دار میں کیوں کر ہو سکتا ہوں، کیونکہ آسمان میرا نہیں تیرا ہے، اور تو ہی ستاروں کو درست سمت میں چلانے کا ذمہ دار ہے، اور مجھے اس جہاں کی فکر کیوں ہو، کیونکہ جہاں بھی تیرا ہے میرا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تکوین کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے جو حکم دے رکھے ہیں ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ اگلا شعر ہے کہ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے لا مکان خالی، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکان خالی، خطا کس کی ہے یارب، لا مکان تیرا ہے یا میرا۔ اس شعر میں اگر لا مکان سے مراد اس شعر سے اگر لامکان سے عالم امر مراد لے لیا جائے تو اس کا مفہوم کچھ یوں نکلتا ہے کہ اگر جو عشق و جنوں عالم خلق میں نظر آتا ہے، اس سے عالم امر جو عالم خلق کے لیے تدبیری مرحلہ ہے وہ خالی ہے، تو یا رب یہ بھی عین تیری مصلحت ہے، تو جو جہاں پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی قادر مطلق ذات ہے۔ اسے صبح ازل انکار کی جرحت ہوئی کیوں کر۔ اگلا شعر ہے کہ اسے صبح ازل انکار کی جرحت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ صبح ازل کو یعنی جب یہ کائنات تخلیق ہوئی اس وقت ابلیس کو انکار کی جرحت کیوں کر ہوئی، یہ بھی ایک راز ہے، اور اللہ کے علاوہ اس مسئلے کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض صوفیاء کرام نے ابلیس کے انکار کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں، یعنی وہ بڑا توحید پرست تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ابلیس کو اللہ کے آگے انکار کی جرات ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور غالباً یہ انکار اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق تھا۔ علامہ کے نزدیک دنیا میں خیر کا وجود شر کے سبب سے قائم ہے۔ اگر ہر جگہ خیر ہو تو کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، ہر چیز اپنے تضاد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا انسان کے لیے دنیا میں خیر اور شر کا تصادم، ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا انسان کے لیے دنیا میں خیر اور شر کا تصادم کر کے خیر کی قوتوں کو مہمیز کرنا تھا۔ اگلا شعر ہے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی تیرے ہیں، قرآن مجید بھی تیری نازل کردہ آخری کتاب ہے، مگر یہ میٹھی بات جسے جذبہ عشق کہتے ہیں یہ بھی تو تیرا ہی ترجمان ہے، میرا نہیں۔ اب اس غزل کا آخری شعر کی طرف آتے ہیں کہ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ اسی کوکب یعنی ستارہ مراد انسان ہے، کی تابانی یعنی چمک دمک سے، تیرے جہاں یعنی دنیا کی روشنی باقی ہے۔ اگر یہ ستارہ ڈوب گیا، اس خاک کی مٹھی یعنی آدم کو زوال آ گیا، تو اس میں بھی نقصان، یا رب تیرا ہے میرا نہیں۔ تو یہ تو تھی اس حصے کی دوسری غزل۔ اگلی غزل کے ساتھ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔